لوگوں کو سوشل میڈیا پر مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے۔ بارہا لوگ کہتے ہیں جناب آپ ہم سے مناظرہ کریں، تو جب بات شروع ہوتی ہے تو فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں۔ مثلاً انگلینڈ سے ایک بندہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جناب آپ سے مناظرہ کرنا ہے، میں نے بڑوں کو ہرایا ہے، آپ سے مناظرہ کرنا ہے، آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے کہا کس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے؟ جناب رفع الیدین پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مقلدین جو ہے بس رفع الیدین کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ساری ان کو باتیں رٹائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں جناب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، ساری طریقے آپ علیہ السلام نے سکھائے، بلکہ قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری بہترین طریقہ آپ علیہ السلام کا ہے۔ تو کوئی ایک صحیح روایت ایسی لے آؤ جس میں آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا ہو اور اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم نے رفع الیدین کرنا ہے۔ کوئی نہیں لا سکا، کیونکہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے کا طریقہ سکھایا ہو۔ اگر یہ فرض ہوتا، اس کے بغیر نماز نامکمل ہوتی، تو ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جناب کوئی ایک روایت، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں، بخاری میں کئی روایات ہیں، 667 روایت ہے بخاری میں 667، جس میں آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا پورا، اس میں آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کا طریقہ ہی نہیں سکھایا۔ تو اس نے کہا جناب پہلا جو رفع الیدین ہے اس کا ذکر بھی اس میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ وہ فرض ہے؟ ہم نے کب کہا کہ واجب ہے؟ ہم نے کب کہا کہ پہلا رفع الیدین نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نامکمل ہے؟ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ تو ان میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح عوام کو کیا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک ایسی روایت لے آؤ، قولی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم رفع الیدین کرو، تو ظاہر فرض اسی سے ہوگا نا، واجب اسی سے ہوگا۔ نہیں تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اب یہ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جناب نماز سلام میں ہاتھ پھیر رہے تھے، سلام والا واقعہ اور ہے، سلام والی حدیث اور ہے۔ وہ اس سے اگلی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور سلام پھیرتے ہم ہاتھ اس طرح کر رہے تھے۔ اور اس میں کیا ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اس پوری حدیث میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1185 میں سلام کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے جو سلام والی ہے وہ واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے 968، اس میں آپ علیہ السلام نے بھی منع فرما دیا، اس میں ایک لفظ بھی سلام کا نہیں ہے۔ اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں سلام کا ہے، وہ واقعہ اور ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سلام کرتے ہوئے جب صحابہ کو روکا پھر بھی صحابہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے حکم کی پاسداری نہیں کرتے تھے بلکہ نافرمانی کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، جب صحابہ کو حضور نے منع فرما دیا تو پھر کیوں کر رہے تھے؟ وہی صحابی جابر بن سمرہ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پہلے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے منع فرمایا، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نماز میں رفع الیدین ہو رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر کہیں گے جناب آپ علیہ السلام نے اتنی سختی سے منع فرما دیا، آپ کرتے تھے پھر سختی سے منع فرما دیا۔ جی آپ شارع ہیں، آپ سختی سے منع فرمائیں، پیار سے منع فرمائیں، گھوڑے کی مثال دیں یا گھوڑے کی دم کی مثال دیں، آپ شارع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے وہ شریعت ہوگی، اور شاید اس لیے بھی آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ آخری زمانے میں اس ایک عمل کو یہ لوگ لے کے کفر کے فتوے لگائیں گے اور کہیں گے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی۔
تو اس طرح آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا، بلکہ ان کے جو علماء وہ لکھ کے گئے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اب انہوں نے پٹی پڑھائی عوام کو جناب اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ اسلام 360 اٹھا لیں، 257 نمبر جو روایت ہے، صحیح روایت لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، اور میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں جس طرح حضور نماز پڑھاتے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی، پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ یہ صحابی صاحب النالین والوسادہ، جو آپ علیہ السلام کی نالین اٹھاتے تھے اور آپ علیہ السلام کا تکیہ اٹھاتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو انہوں نے تو رفع الیدین نہیں کیا۔ اور اسی کی شرح میں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رفع الیدین کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یعنی مستحب ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، یعنی جو کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ تو اس جو ان کے نزدیک مستحب ہے، اس مستحب پر اتنی لڑائیاں کرنی، اتنے مناظرے کرنے، اور دوسروں کو کہنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ پھر کہہ کہ جناب باب، اور باب پڑھ لو، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز کا یہ باب ہے کہ سکون کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس باب کے تحت پہلی حدیث۔ پھر اگلا جو جز ہے وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، کہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہیں کرنا، اس کا جز وہ اگلی جو ہے وہ روایت ہے۔ تو یہ باب کا بھی آپ کا رولہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پھر آ جاتے ہیں جناب، امام مالک کرتے تھے، امام شافعی کرتے تھے۔ بھئی آپ جھوٹ نہ بولیں، امام مالک نے اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کی کتاب المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 165 پہ کہتے ہیں لا عارف رفع الیدین فی شیء من التکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع، رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ایسا رفع الیدین میں نہیں جانتا۔ حالانکہ موطا میں وہ رفع الیدین والی حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اب کیا امام مالک بتانا چاہ رہے ہیں؟ خود حدیث لکھی ہے، بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ منسوخ ہو گیا، وہ طریقہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں، اگر مدینے میں یہ عام طریقہ ہوتا رفع الیدین کرنے کا تو امام مالک ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ایسے رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی مالکیوں کی نماز بغیر رفع الیدین کے کرتے ہیں۔ تو آپ اماموں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے جب آپ بات کرتے جناب ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم تو حدیث کی بات کریں گے، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ پھنستے ہیں نا فوراً کہیں گے امام شافعی کرتے تھے جی، امام احمد بن حنبل کرتے تھے جی۔ آپ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم حدیث پر بات کریں گے، قرآن پر بات کریں گے، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ وہ مجتہد تھے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد خطا بھی کرے تو اسے ایک ثواب ملے گا، اس کا طریقہ بھی ٹھیک رہے گا، اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ تم تو مجتہد نہیں ہو، تم تو ان کو مانتے نہیں ہو۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی نے لکھا ہے کثیر تعداد میں اہل علم صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو نماز ہے اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جناب نہ قول آئی نہ آج تک اس نے کوئی بات کی ہے۔ تو اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں ہوتی۔ بھئی کوئی ایک حدیث لے آؤ نا کہ فرض ہے، واجب ہے، کوئی ایک حدیث ظاہر ہے وہ قولی حدیث ہوگی، آپ علیہ السلام کا فرمان ہوگا نا کہ بھی اس کو یہ لازمی کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسی کوئی قولی حدیث ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی نماز پر اور صحابہ کی نماز پر اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع کر دیا، منسوخ کر دیا۔ جو چیز آپ علیہ السلام نے منسوخ کر دی، چھوڑ دی ہے، اس کو اتنا آگے کرتے ہیں جناب، آپ علیہ السلام کے حکم کو چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتے ہیں کہ جناب نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ بات نہیں ماننی، ہم تو جناب رفع الیدین کرتے رہیں گے۔ بھئی آپ علیہ السلام منع فرما رہے ہیں کہ یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا۔ نسائی شریف 1185 آپ دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔